اس لیے کہ کلمہ طیبہ یہ تو زندگی کا مرکز اور محور ہے. جس طرح کہ خواجہ غلام حسن پیر سواد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے انہی کلمات کا ترجمہ فرمایا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، یعنی کلمہ طیبہ کوئی ایسا زیور یا گانا نہیں کہ جڑا ایک لازم واسطے استعمال کیتا تولو کو لہا کے رکھ چھوڑیا، بلکہ فرمایا کلمہ طیبہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا عظیم یہ زیور ہے کہ ہر مقام پر انسان کو کلمہ طیبہ یاد ہونا چاہیے. جس طرح کے بوقت ولادت بچے کے پیدا ہونے کے وقت کلمہ طیبہ یاد ہے، اذان یاد، تکبیر یاد ہے، اسی طریقے سے جب بیٹے کی شادی کرنی ہو تب بھی کلمہ طیبہ کو یاد رکھنا چاہیے. بے شراء کے وقت بھی کلمہ طیبہ کو یاد رکھنا چاہیے. جب اذان کا وقت ہو اس وقت بھی کلمہ طیبہ کو یاد رکھنا چاہیے. مطلب کیا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انسان آزاد نہیں رہتا بلکہ وہ مکلف بن جاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں آزاد نہیں. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم میں ارشاد فرمایا کلمہ گو صاحب ایمان کی مثال نکیل والے اونٹ کی طرح ہے. جس طرح کہ نکیل والا اونٹ ہو، یعنی جنگلی اونٹ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک ہے، اسے کوئی چارہ ڈالتا ہے، اس کی ناک کے اندر نکیل ہے، تو فرمایا اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مالک کی مرضی جس طرف اسے لے جائے، مالک کی مرضی جس طرح بٹھائے، مالک کی مرضی جس چیز کی طرف اسے لے جائے. تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان وہ بھی اسی طرح ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ آزاد نہیں رہتا بلکہ اس کی باغ اور ڈور دین اسلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں بسر کرتا بلکہ دین اسلام سے پوچھتا ہے اے دین اسلام تو بتا میں نے خرید و فروخت کس انداز میں کرنی ہے. اے دین اسلام میں نے اپنی بیٹی کی شادی کس انداز میں کرنی ہے. اے دین اسلام میں نے اپنے گھر کو کس انداز میں سنوارنا ہے. اے دین اسلام تو میری رہنمائی فرما کہ میں نے خرید و فروخت کرنی ہے تو کس انداز میں کروں. پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام خواہشات، اپنے تمام نظریات، اس کے دل کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں، پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تک کہ اپنے خواہشات اور نظریات کو دین اسلام کے تابع نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. صاحب ایمان وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کو نبی کے دین کے تابع کرے، اپنے نظریات کو نبی پاک کے دین کے تابع کرے، اپنی سوچوں کو نبی پاک کے دین کے تابع کرے، اپنے خیالات کو دین اسلام کے تابع کر کے یہ کہے کہ اب میری مرضی نہیں چلنی، میں نے چونکہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے. اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد کہ پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا. حضرات گرامی کلمہ طیبہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اگر یہ پوچھ رہے تو سیدنا خبیب پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح مبارک سے پوچھ کے دیکھو. اسی کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے آج کلمہ طیبہ کا ورد کرو، کلمہ طیبہ زبان پر ہو. آج 5 وقت کی اذانیں ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں انسان چلا جائے، ہمارے سر کے اوپر کوئی تلوار نہیں رکھتا. سیدنا خبیب پاک پیارے مصطفیٰ کریم کی اصحاب انہوں نے اس وقت کے اندر کلمہ طیبہ پڑھا کہ جب تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھنا تھا. حضرت خبیب پاک آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، آپ کے زندہ جسم کے ٹکڑے کیے گئے صرف اس وجہ سے کہ کلمہ طیبہ کیوں پڑھا ہے. اے خبیب اگر جان کی امان چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ کو چھوڑ دو. سیدنا خبیب پاک اور پیارے مصطفیٰ کریم کے ہر غلام نے کفار کے تمام مظالم برداشت کر کے ایک ہی جواب دیا کہ اب کلمہ طیبہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. کلمہ طیبہ اتنی بڑی سعادت ہے تو رب ذوالجلال کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ جنگ کے میدان میں تلاش نہیں کیا، ہم نے کلمہ طیبہ تحقیق کے بعد نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ طیبہ ریسرچ کرنے کے بعد نہیں پڑھا، بلکہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی فرمائی. ہمیں تو کلمہ طیبہ وراثت کے اندر ملا، ہمیں تو کلمہ طیبہ ماں کے دودھ کے اندر ملا، ہمیں تو کلمہ طیبہ والد محترم کی طرف سے ملا. تو یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی انسان بنایا، پھر اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا.
پھر اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کا امتی بنا کر رب ذوالجلال نے ہمیں منکر نہیں بنایا، بلکہ اپنے پیارے محبوب کا ہمیں غلام بنا کے کلمہ طیبہ نصیب فرمایا۔ ایک دن پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جماعت سے ایک سوال فرما لیا، فرمایا ای الخلق الیکم اعجب ایمانا، اے میرے غلاموں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں قابل تعجب کس کا ایمان ہے، جس کے ایمان کا سن کے انسان کو حیرت ہو کہ فلاں بھی صاحب ایمان ہے، فلاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، اس کے پاس بھی ایمان کی دولت موجود ہے۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ قابل تعجب کس کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب عرض کیے، محبوب پیارے ملائکہ کی جماعت کا ایمان قابل تعجب ایمان ہے۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں میرے غلاموں، سوال کا جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ کی جماعت کے اندر تو دوسری صفت ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، جب رب ذوالجلال نے انہیں پیدا ہی معصوم فرمایا فَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معصوم پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر صرف اپنی بندگی والی، اپنی عبادت والی، ایمان والی صلاحیت رکھ کے انہیں پیدا فرمائے، پھر وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ پیارے محبوب نے فرمایا ملائکہ کی جماعت کا ایمان بڑا ایمان ہے، لیکن وہ قابل تعجب ایمان تو نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا محبوب پیارے پھر انبیاء کی جماعت کا ایمان قابل تعجب ایمان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان قابل رشک ایمان ہے۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سوال کا جواب درست نہیں، انبیاء کا ایمان بڑی عظمت والا ایمان ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام وہ کیسے ایمان نہ لاتے، وہ تو خود ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو دنیا کو کلمہ پڑھانے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی تو دنیا کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانے کے لیے آتے ہیں، تو کیف لا یؤمنون، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو اللہ کا نبی اور خود ایمان والا نہ ہو۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کی آمد کا مقصد ہی ایمان کی دولت، ان کا مقصد ہی رب ذوالجلال کی معرفت، تو پھر ان کا ایمان قابل تعجب کیسے ہوا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا محبوب پیارے پھر ہمارا ایمان صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کہ جن اصحاب کی جماعت کے اندر محبوب کے اہل بیت بھی ہے، آپ کے ازواج مطہرات بھی، عرض کرتے ہیں محبوب ہمارا ایمان جس طرح ہم نے آپ کو مانا، ایمان قبول کیا، ہمارا ایمان قابل تعجب ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا قربان جاؤ آپ کی شفقت پہ، آپ کی مہربانی پر، آپ کی عنایت پر۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تمہارا ایمان بڑا ایمان ہے، تمہارے ایمان کی بڑی عظمت اور شان ہے، لیکن تمہارا ایمان بھی کامل تعجب والا نہیں ہے، یعنی حیرت والا ایمان تمہارا بھی نہیں کہ جسے سن کر تعجب ہو۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی محبوب پیارے آپ کو بھی ارشاد فرمائے کہ قابل تعجب حیرت والا ایمان کن لوگوں کا ایمان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدی، اے میرے غلاموں تمہارا ایمان بھی بڑی عظمت والا ایمان ہے اصحاب کی جماعت، لیکن تم نے ایک کو دیکھ کے مانا، میری زیارت کی، رخ والضحیٰ کی زیارت کی، میرے معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، ما زاغ البصر کے کاجل کو دیکھا، رخسار مبارک سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا، دوران گفتگو دندان مبارک سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی دیکھی، تم نے زلف عنبری کے کنڈل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، تم نے حسن بھی دیکھا، ادا بھی دیکھی، معجزات بھی دیکھے، تم نے ایک کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، یعنی میری ذات کو دیکھا، رب کی ذات کو بن دیکھے تم نے مانا، اس غیب الغیب ذات کو مانا بن دیکھے، اور میری ذات پہ ایمان لائے تم۔ میرے دیدار کرنے کے بعد پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لیکن قابل تعجب اور حیرت والا ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو میرے ظہری وصال کے بعد دنیا میں آئیں گے، جو مجھے بھی بن دیکھے مانیں گے اور میرے رب کو بھی بن دیکھے مانیں گے۔ حیرت قابل تعجب ایمان کہ جو مجھے بھی بن دیکھے مانیں گے اور میرے رب کی ذات کو بھی بن دیکھے مانیں گے۔ ایمان کی دولت ان کے سینوں کے اندر موجود ہوگی، یہ ان کے پاس ایمان باللہ بھی ہوگا اور ایمان بالرسول بھی ہوگا، صرف ایمان باللہ ایمان بالرسول نہیں
کہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ملائکہ کی جماعت پہ ایمان رکھو، جبکہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے جب تک کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ نہ لے اس وقت تک تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کتنا اعتماد ہے امتی کو اپنے نبی کی شمال پر، کتنا اسے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات پر فخر ہے کہ 14 صدیوں کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میرا ملائکہ کی جماعت پہ ایمان۔ اگر کوئی آدمی پوچھے کیا تو نے ملائکہ کی جماعت کو دیکھا، کیا تو نے فرشتوں کو دیکھا، اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے مگر میرے صادق نبی نے مجھے خبر دی ہے، لہٰذا میرا ملائکہ کی جماعت پہ ایمان، میرا لوح پہ ایمان، قلم پہ ایمان، آسمانوں پہ ایمان، جنت پہ ایمان، دوزخ پہ ایمان، بل باس بادل موت پہ میرا ایمان۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ یہ تمام ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق غیوبات سے ہے تمہارے سامنے موجود بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے مانتے ہو؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے صاحب ایمان کا، اخبرہم بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مخبر صادق نبی نے خبر عطا فرمائی، ہمارے پیارے محبوب نے ہمیں بتایا۔ اب دیکھیں میرے محبوب نے فرمایا اے میرے اصحاب کی جماعت، تم نے مجھے دیکھا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھا، تم نے حسن کی جھلک دیکھی، تم نے میرے حسن کامل کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا، لیکن کتنے تعجب اور حیرت والا ایمان میرے ان غلاموں کا ہے کہ جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان بھی لائیں گے، اور بن دیکھے میری ذات پہ اپنی جان قربان کریں گے، بن دیکھے میرے نام پہ اپنی اولاد قربان کر دیں گے، بن دیکھے میری عزت اور ناموس پہ اپنا مال جان عزت آبرو تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا حیرت والا ایمان میرے ان غلاموں کا ہے کہ جو مجھے بھی بن دیکھے مانیں گے اور میرے رب پر بھی ایمان لیں گے بن دیکھے۔ حضرات گرامی صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان، کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا ایمان ان کے ایمان سے بڑھ کے ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تو معیار ہدایت ہے، اہل بیت کرام کا ایمان وہ تو معیار ہدایت، اللہ کے پاک قرآن نے اس ایمان کو ہمارے لیے معیار ہدایت بنایا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کریم کے فرمان کا مطلب اپنے بعد میں آنے والے غلاموں کو تسلی دینی تھی، یہ آپ کی شفقت اور مہربانی کا ایک انداز کہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں وہ بعد میں آنے والے اتنا ٹوٹ کر میری ذات سے محبت کریں گے، یود احدہم ان میں سے ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہوگی کاش ہمیں اپنی جان دے کر اپنی اولاد دے کر ایک مرتبہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، صرف کس وجہ سے ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنے وقت کا کانسٹیبل ہوگا پولیس اہلکار مگر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میری عزت کی خاطر میری آبرو کی خاطر اپنے 6 ماہ کے بچے کو نہیں دیکھے گا، اپنے بوڑھے بابے کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ اگر اس کی نگاہ ہوگی تو صرف میری ذات مبارکات کی طرف۔ اگر تختہ دار پہ بھی اسے لٹکا دیا جائے تو پھانسی کے پھندے کو خود اپنے گلے میں ڈال کر پھر بھی ایک ہی صدا لگائے گا لبیک یا رسول اللہ۔ مطلب کیا اے محبوب پیارے کہ سب کچھ دینے کے بعد ایک مرتبہ صرف آپ کے چہرے کی جھلک مجھے نصیب ہو جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یاد رکھنا یہی ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ الشفاء کے اندر امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا من لم یر ولایت الرسول علیہ فی جمیع احوالہ، جو آدمی اپنے تمام معاملات میں ولم یر نفسہ فی ملکہ، اپنی اولاد کے متعلق اپنی جان کے متعلق اپنے مال کے متعلق جب تک تمام اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنا مالک تصور نہ کرے، اپنے نبی کو اپنی ذات کا اپنی جان کا اپنی اولاد کا اپنے تمام معاملات میں جب تک اپنا ولی اپنا مالک جب تک یقین کامل کے ساتھ انسان اس چیز پہ ایمان نہ رکھے لا یذوق حلاوت سنت ہی، اس وقت تک کوئی آدمی ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتا۔ ایمان کا مٹھاس ایمان کی لذت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ جو آدمی کہے کہ یہ جان میری نہیں، یہ جان میرے پاس بطور امانت ہے، یہ جان ہے تو میرے محبوب کی ہے، میرے محبوب اگر چاہیں تو میری جان قربان، یہ مال میرا نہیں،
یہ مال تو بطور امانت میرے پاس ہے، اس کے مالک محبوب کی ذات ہے، اگر آپ مال مانگے تو مال قربان، اگر پیارے مصطفیٰ محبوب مجھ سے اولاد مانگے تو میری اولاد قربان۔ اور میں جس وقت آدمی کے دل کے اندر یہ یقین کامل پیدا ہو جائے اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اپنی جان کو نبی کی ذات سے پیارا جانے، اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹو تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے نہیں نکلنا نبی کی ختم نبوت کے لیے، مومنی جانے ان کے کام جانے، ہمارا کیا تعلق، تو یاد رکھ لے کہ اس نے کلمہ طیبہ تو پڑھا لیکن اس کے پاس ایمان کی چاشنی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی لذت نہیں ہے، اس کو ابھی تک ایمان کی مٹھاس، ایمان کی معراج اسے حاصل ہی نہیں ہوئی۔ ایمان کی معراج اس بندے کو حاصل ہے جو ہر وقت یہ آرزو رکھے اپنے امام کی زبانی کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے غلام آئیں گے بعد میں لیکن ان کے دل کے اندر طرف اتنی ہوگی، اتنا شدت کے ساتھ وہ مجھ سے پیار کریں گے جس طرح کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ نے نام کا ذکر فرمایا، حسن کی بات نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غازی علم الدین شہید جب انہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم کی عزت کے اوپر پہرا دیا کیا اس وقت اس مقام کے اوپر فیض ہو چکے کہ نبی پاک کا دیدار ہو؟ نہیں، پہلے نبی کی عزت پہ پہرا دیا، بعد کے اوپر پردے ہٹ گئے، بعد میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ غازی عبد القیوم کو دیکھو، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کو دیکھو، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، یہ ایک اہل سنت کے اندر شہدائے ناموس رسالت اور غازیان ناموس رسالت کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہر صدی کے اندر، ہر زمانے کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر انہوں نے زیارت نہیں کی مگر نام مصطفیٰ سنا، عظمت مصطفیٰ کے چرچے سنے، حسن موسن مصطفیٰ کے چرچے سن کر نبی پاک کا ہر ایک غلام خواہ وہ بوڑھا ہو یا جوان، اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب حالات کے اندر بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں محبت رسول کا درس دیا، عظمت مصطفیٰ کا درس دیا، ناموس رسالت کا ایسا پہرے دار بنایا، پیارے مصطفیٰ کریم کے سارے غلاموں کو ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک ہر ایک انسان کا دل یہ کہتا ہے کاش یہ وقت مجھے بھی حاصل ہو کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی عزت مجھ سے جان مانگے، میں اپنی جان پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ قربان کر دوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ اے میرے اصحاب کی جماعت تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ تم نے مجھے دیکھا وآمن بی اور مجھ پہ تم ایمان لائے۔ پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا طوبی لمن آمن بی فلم یرنی سبع مرات، پر میں 7 مرتبہ میں اپنے ان غلاموں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی مگر پھر بھی وہ میری ذات پہ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی سعادت ہے ایمان کی دولت، اتنی بڑی سعادت ہے کلمہ طیبہ۔ پھر کلمہ گو تو 73 فرق، 73 پورے فرق نہیں، 72 ان میں فرق ایک جماعت، اور وہی ناجی جماعت۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی علامت بھی بیان فرمائی ما انا علیہ ما اصحابی، اور دوسری روایت کے مطابق وہی الجماعہ، ان میں سے 72 تو فرقے ہوں گے مگر ایک ہوگی جماعت، اس جماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ دوسری روایت کے مطابق وہی الجماعہ، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر غالب اکثریت والی جماعت وہ ناجی جماعت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ محبوب کا سچا اور پکا عاشق بنایا، ہمیں صحیح العقیدہ بنایا۔ جماعت اہل سنت میں رب ذوالجلال نے ہمیں تخلیق فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی کرم نوازی ہے۔ حضرات گرامی، ایمان کی ایک ہے تعریف کہ ایمان کہتے کسے انسان صاحب ایمان کب بنتا ہے، اور ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ ایمان کی تعریف یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تمام ضروریات دین کا اللہ کی توحید سے لے کر
بل باس بعد الموت، قیامت کے دن تک، حشر نشر تک، جنت اور دوزخ تک، ان تمام چیزوں کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اپنے دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان کی دولت۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں کس انسان کا ایمان، یہ کلمہ طیبہ قابل قبول ہے تو صحیح بخاری گواہ کتاب الایمان کی روایت، پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ اس کلمہ گو کو اس کے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میری ذات کے ساتھ وہ پیار نہیں کرے گا اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمائی، یہ ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کا پیار بعد میں ہو، سب سے بڑھ کر انسان کے دل کے اندر پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کی ذات مبارکات کی محبت موجود ہو۔ اور محبت کا پتہ کس وقت چلتا ہے؟ ہر انسان محبت کا دعوے دار ہے، ہر انسان کہتا ہے، بلکہ تمام فرق والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت اور ہم ہی محب رسول ہیں، ہم ہی عشاقان مصطفیٰ ہیں۔ ہر انسان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس محبت رسول بھی ہے، لہذا جب محبت رسول ایمان کا مرکز اور محور، تو لہذا میرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی ترتیب دیکھو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بعد کلمہ طیبہ، ایمان کی دولت کے بعد فرض اول، شرط اول رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائی، دراصل یہ ایمان کو پرکھنے کا آلہ ہے۔ دراصل یہ کلمات طیبات یہ بتاتے ہیں کہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں صاحب ایمان کون ہے اور ایمان کی علامت کیا، ایمان کی حقیقت کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان کے بعد تم پہ لازم ہے کہ بڑھ چڑھ کے حتی الوسع کوشش کر کے، مہربانی فرماؤ جس محفل کے اداب سے میری کوئی بات نہیں ہے، درود شریف یاد رکھنا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تعزروا اور توقروا دونوں چیزیں یہ باب تفعیل سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تعزروا کا مطلب ہے تجلو ہو، اور تجلو اجلال سے بنا ہے اور اجلال بنا جلال سے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ التناغی فی عظم القدر، مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہا درجے کی کسی کی تعظیم کرنا، یعنی حتی الوسع کوشش کر کے اپنے علم کے مطابق، عمل کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق حتی الوسع کوشش کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو اور پیارے مصطفیٰ محبوب کا ادب اور احترام بھی کرو۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا اے بالغوا فی تعظیمہ، ان کلمات طیبات کا مطلب یہ کہ جب بھی محبوب کی شان بیان کرو تو مبالغے کے ساتھ شان بیان کرو۔ مبالغے کا مطلب کیا؟ یعنی اپنی علم کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرو، اور یہی طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کا تھا۔ صحیح بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا جابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے روایت کہ حدیبیہ کے مقام پر جب پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک پانی کے پیالے کے اندر اپنا دست فیض رکھا تو حضرت جابر پاک فرماتے ہیں کہ امثال العیون، نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ 5 دریا جاری ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے پانی پیا، وضو بھی کیا اور پانی سٹور بھی کیا، اپنی مشکیں بھی بھر لی سفر کے مطابق۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت نے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت انس پاک سے، اے انس یہ تو بتاؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر تم کتنے نبی پاک کے غلام تھے، تعداد بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ایک پانی کا پیالہ اور اتنی بڑی تعداد نے اس پانی کو پیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم کے کسی غلام نے پوچھ لیا، اے انس یہ بتاؤ کہ تعداد کتنی تھی ایک پیالے کو پینے والی؟ تو حضرت سیدنا انس پاک نے اصل تعداد بعد میں بیان فرمائی، جبکہ سوال کے مطابق جو جواب تھا بتا دیتے۔
مگر پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام نے فرمایا لو کننا میت الف لکفانا، اے پوچھنے والوں اگر حدیبیہ کے مقام پر 1,00,000 بھی نبی پاک کا غلام ہوتا تب بھی ہمیں پیالہ کافی تھا۔ اگر 1,00,000 آدمی پانی پیتا اور اپنے استعمال میں لاتا، وضو بھی کرتا، پانی سٹور بھی کرتا، لکفانا، نبی پاک کے غلام نے فرمایا پھر بھی ہمیں پانی کافی تھا۔ اس دن اتنے پانی کے جسمے جاری ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی انگشتہائے مبارکہ سے، تو پھر حضرت سیدنا انس پاک نے، حضرت جابر پاک نے 1,00,000 کی تعداد بتانے کے بعد پھر فرمایا ہم حدیبیہ کے دن تھے 1500 کہ 1500 آدمیوں نے پانی پیا، وضو بھی کیا، پانی سٹور بھی کیا، پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ اب دیکھو ایک پانی کا پیالہ اور 1500 کی تعداد، کیا یہ کوئی کم تعداد تھی؟ 1500 عرب کے جوان اور پیاسے جوان پانی پیے ایک پیالے میں سے، اس سے وضو بھی کیا جائے، پانی کو سٹور بھی کیا جائے اور پھر کھانے پینے کے اندر پانی کو صرف بھی کیا جائے۔ 1500 کی تعداد بڑی تعداد تھی، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت پر، صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم کے اس انداز پر پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام کو گویا کہ 1500 معمولی لگ رہے تھے۔ ایک طرف تھی عظمت مصطفیٰ اور دوسری طرف تھے 1500۔ پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام نے مبالغہ کر کے اصل تعداد بعد میں بتائی، پہلے بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ بس 1500 نے پانی پیا، معمولی مت سمجھنا، پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات کے اندر کمال اتنا ہے اگر 1,00,000 آدمی بھی پانی کو پیتا پھر بھی وہ کافی تھا۔ پینے والے 1500 تھے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے مبالغہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کی اور قیامت تک آنے والے نبی پاک کے غلاموں کو یہ پیغام دیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم کا عاشق وہ نہیں ہوتا کہ جو تول تول کے نبی کی عظمت بیان کرے، جو پہلے یہ کہے کہ نبی کی عظمت بیان کرنی ہے تو کس انداز میں بیان کروں، بشر کے مطابق تعریف کروں، علاقے کے چودھری کے مطابق تعریف کروں، یا بڑے بھائی کے برابر نبی کی تعظیم اور تکریم کروں؟ فرمایا نبی کے غلام کا یہ طریقہ نہیں کہ بات ہو نبی کی عظمت کی، بات ہو محبت رسول کی اور بات ہو تعظیم رسول کی، اور پھر یہ نبی کا غلام پوچھے کہ میرے تعظیم کس انداز میں کرنی ہے، میرے پاک کس انداز میں کرنی ہے اور میں کتنی نبی کی تعریف کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حد ہی تجاوز کر جاؤں۔ پر میں نبی پاک کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں۔ صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ کریم کی عظمت کی بات آئے تو پھر تول تول کے بیان نہیں کی جاتی بلکہ سینہ کھول کے بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہے مطلب اے بالغوا فی تعظیم کی، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی تعظیم اور تکریم انتہائی مبالغے کے ساتھ کی جائے، اور پھر اس تعظیم اور تکریم کے باب میں ہر مقام پہ دلیل طلب کرنا، یہ تو پیارے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا انداز ہے۔ اسی لیے تو بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات سے محبت کرنا اور محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انے واہ اپنے محبوب کی ذات نال پیار کرنا چاہیے۔ مطلب انے واہ دا کیا کہ انسان اپنے اکھا کو بند کر کے، یعنی اگر کوئی آدمی سامنے تحقیق جا کے کھڑا ہوئے کہ نبی کی تعریف اتنی بیان کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر بیان نہیں کرنی چاہیے، یا اس انداز میں ناموس رسالت پہ پہرا دینا چاہیے، اس انداز میں ناموس رسالت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کا غلام اپنی آنکھیں بند کر کے اسے کہے جا اپنی تحقیق اپنے پاس رکھ، میں اپنے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں بغیر تحقیق کے کرتا ہوں، میں آپ کی عظمت بیان کرتا ہوں بغیر تحقیق کے بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کی تعظیم اور تکریم کا اس انداز کا میں قائل ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا غلام کہ جب پیارے مصطفیٰ کریم کے ادب کی بات آئے تو پھر پیارے مصطفیٰ کریم کا ادب پوچھ کے نہیں کرتے بلکہ اپنے عشق کے ساتھ اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے نا کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کے اندر ہر ایک لمحے کے اندر عشق کے فیصلے موجود ہیں، اور کس دلیری کے ساتھ عشق نے فیصلے کیے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو، اب دیکھو حضرت انسان کو رب ذوالجلال نے بے شک بڑی عظمت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر محبوب کی امت کے اندر کون حضرت انسان ہو سکتا ہے؟ وہ خیار امت صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کہ جن کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب ذوالجلال نے نبی کے تمام اصحاب کے ساتھ
یاد رکھنا اصحاب رسول کے اندر نبی پاک کے ازواج بھی شامل، میرے پیارے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کرام بھی شامل، اور اہل سنت کے لیے المیہ ہے یہ وقت بھی آنا تھا اہل سنت کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اصحاب کی بات کرتا ہے تو دوسرا کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تو نے نبی کی اہل بیت کا نام کیوں نہیں لیا، اور اگر کوئی اہل بیت کرام کے تذکرے کرتا ہے تو دوسرا کھڑے ہو کر کہتا ہے تو نے نبی کے صحابہ کا نام نہیں لیا۔ بھئی کب سے یہ تمہارے اندر پیدا ہوئی غلط سوچ ہے؟ جب نبی پاک کی اصحاب کا تذکرہ ہو تو کیا حضور مولا کائنات صحابی رسول نہیں ہے کہ جنہوں نے بچپن میں نبی پاک کا کلمہ طیبہ پڑھا؟ کیا سیدہ زہرا پاک، کیا آپ کو مقام صحابیت نہیں حاصل؟ کیا حسنین کریمین طیبین طاہرین کیا مقام صحابیت پر فیض نہیں؟ تو یاد رکھنا صحابیت کا جو مقام ہے پیارے مصطفیٰ کریم کی آل اولاد اگرچہ قیامت تک باقی رہنی ہے، لیکن مقام صحابیت تو ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ حسنین کریمین تو مقام صحابیت حاصل ہے، اور مقام صحابیت یہ اعلیٰ ڈگری ہے نبی پاک کی امت کے اندر۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے اولیاء کاملین اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو پھر بھی اولیاء کاملین صحابی رسول کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ مجدد الفسانی پاک آپ کے فرمان کے مطابق آپ لکھتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر، حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت زیادہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تمام اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ مقام صحابیت پر فیض ہے، نبی پاک کے سالہ جان ہے، تمام اہل ایمان کے وہ مامو جان ہے۔ تو جب ہم نے ان کو صحابی رسول مان لیا تو پھر اس کے بعد جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب وہ نبی پاک کے صحابی ہے، کیا یہ تعارف کوئی کم ہے؟ کیا ان کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے مقام صحابیت کے مقام کو بیان کرنا کیا یہ کم ہے کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ذات مبارکات کے لیے؟ پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ یا عمر بن عبدالعزیز تابعی کا مقام زیادہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم تو مقابلے کی بات کرتے ہو، درجے کی بات کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ پیارے مصطفیٰ کریم کی اتباع میں دین اسلام کی خاطر جہاد کے لیے جہاد کے میدان میں نبی پاک کی معیت میں جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس گھوڑے کے کھرو کے نیچے سے جو دھول اڑی، فرمایا جو گھوڑے کی ناک تک پہنچی بعد میں آنے والے ولی تو اس دھول کی برابری بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس مقام صحابیت ہے، اعلیٰ ڈگری ہے ان کے پاس، نبی پاک علیہ السلام کی ان کو معیت حاصل ہے، خیار امت صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیارے مصطفیٰ کریم کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی پاک کا ہر صحابی جس نے پیارے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی، کلمہ طیبہ پڑھا، خاتمہ بالایمان ہوا، مقام صحابیت پر فیض ہوا، رب ذوالجلال نے ان کو جنت کا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اتنی بڑی عظمت اور شان والے اصحاب کی جماعت، لیکن تعظیم رسول نبی پاک کا مقام انہوں نے سمجھا تو کس انداز میں سمجھا، تعظیم کی تو کس انداز میں کی، اور حقیقی اہل سنت کی جو طاقت ہے نبی پاک کے غلام کی، اس حدیث پاک کے اندر وہ طاقت اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اسی حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، اس وقت انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، حدیبیہ کے مقام پر یہ موجود تھے کفار کی طرف سے، جب یہ واپس لوٹے عروہ بن مسعود ثقفی، کفار مکہ نے پوچھا بتاؤ عروہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں، ان کے پاس نیزے، ان کے پاس بھالے، اور ان کی طاقت پہلے سے وہ زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں؟ مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ ہم جنگ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے جواب میں یہ کہا وَفَتُّ عَلَى الْمُلُوكِ وَعَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَعَلَى النَّجَاشِيَّةِ، آپ نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا بطور سفیر، میں قیصر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی میں گیا، اپنے وقت کے ساتھ سفیر بن کر ادب اللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والے عادل اور حکم کے باوجود بھی اتنا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد اپنے پیارے نبی کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، بطور جرت حوالہ کس بات کا دیا؟ بطور بہادری حوالہ جس بات کا دیا وہ ہے تعظیم رسول۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات کا ادب اور احترام، عشق مصطفیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے جذبے میں اس انداز میں سرشار ہوگا کہ اپنی جانیں بھی قربان، اپنا مال بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان۔ انہوں نے کہا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود سقفی کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم، صحیح بخاری گواہ، وہ اپنے نبی کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے نبی کے وضو والے پانی جسے ہم مائع مستعمل کہتے ہیں، وضو والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جو نبی کے غلام اپنے نبی کی لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی وہ زمین پر گرنا برداشت نہیں کرتے، خود اندازہ لگاؤ وہ تمہیں اپنے نبی کو ہاتھ کیسے لگانے دیں گے، تمہارے اندر کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ ان کے نبی کی ذات تک پہنچو۔ اب دیکھو عروہ بن مسعود سقفی نے جو طاقت بیان فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کی، وہ ہے طاقت محبت رسول، وہ طاقت ہے عشق مصطفیٰ، وہ طاقت ہے تعظیم رسول، وہ طاقت ہے ادب مصطفیٰ۔ اور بحمد تعالی اہل سنت کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اہل سنت کے اندر نہ دہشت گردی ہے نہ شدت پسندی ہے۔ اگر کسی نے فتویٰ لگایا اہل سنت پہ، اپنے ہوں یا بیگانے، وہ دوبارہ غور کرے اپنی باتوں پہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام اہل سنت کی تو یہ تاریخ ہے، ہمارا تلوار پہ بھی ایمان، ہمارا اسلحے پہ بھی ایمان، ایمان کی خاطر اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ہمارا قوت کے اوپر بھی ایمان۔ لیکن یاد رکھنا اہل ایمان کی طاقت کسی اسلحہ یہ تلوار کے اندر نہیں ہے، اہل ایمان کی طاقت، اہل سنت کی طاقت ہے تو عشق مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ اہل ایمان کی طاقت نبی پاک کی تعظیم اور تقریم، نبی پاک علیہ السلام کا ادب اور احترام۔ اور اگر اس کی جھلک دیکھنی ہو 15ویں صدی کے اندر، آپ نے بالکل ماضی قریب کے اندر آپ نے جھلک دیکھ لی۔ اگر میرے سامنے یہاں ایک آدمی بیٹھا ہو ویل چیئر پہ اور مجھے وہ دھمکی لگائی یہ تقریر کرنا چھوڑ دے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مجھے پتا بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، اور پھر ہے بھی معذور، بے شک وہ سامنے بیٹھا ہو، جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھی معذور، ویل چیئر پہ بیٹھے ہے سامنے، تو میں اس سے کیسے خوف کھاؤں گا؟ میں تو اپنی مرضی کے مطابق کلام کروں گا۔ یہ میرا کیا کر سکتا ہے؟ جو ہے معذور، میرے تک چل کے آ بھی نہیں سکتا، جو دوڑ بھی نہیں سکتا، جس کے ہاتھ کے اندر بھی کچھ نہیں، ایسے ہے نا آدمی اس سے نہیں ڈرے گا اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک ایسا بابا بھی ہم سے بچھڑا، ایک ایسے بزرگ بھی ہم سے جدا ہوئے کہ انہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بات تو وہ پاکستان میں کرتے تھے مگر تکلیف ٹرمپ کو ہوتی تھی۔ دیکھو اتنی بساطت کے باوجود ان کو تکلیف ہوتی تھی، پورے عالم کفر کو پریشانی، یہود و نصارہ کو پریشانی کس لیے ہوتی تھی؟ اس لیے کہ وہ بابا وہ تعظیم رسول کی بات کرتا تھا، ناموس رسالت کی بات کرتا تھا، ختم نبوت کی بات کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ اگر کفر کو جلانا ہے اور اگر چاہتے ہو کہ یہود و نصارہ پر ہمیں غلبہ حاصل ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ ہماری عزت، ہماری آبرو اور ہمارے یہ پردے دین اسلام نے جو ہمیں عطا فرمائے سلامت رہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے ادب اور احترام کے لیے ہم سب کو اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ اس نظریے کے ساتھ اب ہمیں جینا ہوگا کہ محبوب پیارے ہمارا جینا بھی آپ کی ذات کے لیے اور ہمارا مرنا بھی آپ کی ذات مبارکات کے لیے، اور اس انداز میں اب وقت کا تقاضا ہے ہمیں جینے کا کہ اب اگر ہمارے پاس کوئی ہے پرچی لینے کے لیے بھی، تو پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ جو پرچی لینے والا ہے یہ نبی پاک کی عزت اور ناموس کا محافظ کتنا ہے، یہ نبی پاک کے دین کا وفادار ہے یا غدار ہے۔ اس انداز میں ہم نے اب اپنی پرچی بھی استعمال کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے پیارے مصطفیٰ محبوب علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور میں اس محلے میں بیٹھ کر، اس مقام میں بیٹھ کر اگر میں دعا نہ کروں تو یہ بھی ایک ناشکری ہوگی۔ گرامی
ہم نے انشاءاللہ العزیز اس بابرکت اور باسعادت محفل کے جو فیوز و برکات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات سے ہم نے مقبولیت کی دعا مانگنی ہے۔ میں جس بات کا تذکرہ کرنے والا تھا، جس محلے میں، جس علاقے میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، تو یہ محلہ اور یہ علاقہ اہل سنت کی پہچان، فخر السادات، ہمارے جماعت اہل سنت کے مقتدر اور عظیم عالم دین اور عظیم پیشوا حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کا دیس ہے، ان کا وطن ہے، ان کا محلہ ہے۔ تمام علماء اہل سنت کے لیے، غیور علماء کے لیے، تمام اہل سنت کے علماء، عوامی اہل سنت، اور بالخصوص ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کے والد محترم تکلیف کے ساتھ ہیں، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بانیان جلسہ کے مال، جان، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم پہلے کلمہ طیبہ کا مختصر ورد کرتے ہیں، پھر پیارے محبوب کی ذات و برکات کے ساتھ جو ہمارا ایک عہد کا طریقہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ